بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو ان کے والد محترم حضرت عبداللہ اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالمی جوانی میں وہی انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی اطلاع آپ کے محترم دادا جان سید عبد المطلب کو دی گئی، جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ پھر چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا۔ ثویبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے تک دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال قبل اسی ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو اور اپنے گوارا ہی سے خالص اور ٹھوس عربی سیکھ سکیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا اور کنیت ان کی ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنو سعدی سے تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے، اور نہ ہی میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و انعام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ میرے ساتھ جتنی عورتیں آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیتوں بچے لے کر جائے اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی
اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا اس کے تن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھوا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہی گدھی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگی، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں، اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ہمارا علاقہ روئی زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ان کے جانوروں کے تنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 4 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیمہ کے ساتھ کھیل کود کر گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیمہ کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے۔ اہل عرب میں بنو حوازن اور خصوصاً بنی سعد کی زبان فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنی والدہ کے گھر لوٹے تو آپ کی والدہ کی کنیز برکہ آپ کو لیے لیے پھرتی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ والدہ محترمہ خاوند کی جدائی میں مغموم و سوگوار رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کے یاد وفا میں یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی۔ لیکن ابھی اثناء راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی۔ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار رہ گئے۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخموں کو کریت دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جیسے راہ میں لا کھڑا کیا تھا۔ عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی والدہ سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ دادا وفات کے وقت اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے
ابو طالب کے حوالے کر گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے، ان کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسیدہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ان کا صرف ایک ہی کم سن بچہ تھا۔ بعد میں انہی سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ ناظرین، ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ اس دوران قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے فاقے کی ضد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر باہر تشریف لائے۔ بچہ انتہائی پرنور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا خوب کہا تھا۔ وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہے۔ سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم عمری میں ہی اثر ڈالا تھا اور زندگی کو خوش باشی اور لاؤبالی کے نظر سے دیکھنے کے بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں میں اپنے چچا جان کے ساتھ جانے کے مشتاق نظر آتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ حلیم چچا محبوب بھتیجے کی فرمائش کیسے ٹالتے، کم عمری کے باوجود طویل سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ نامی مقام پر پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوارین کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی اپنے گرجے سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں انبیاء کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔